بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، اس کی حفاظت کرے اور یہاں خوشحالی کا موسم نازل ہو۔ علی رضا الوی صاحب، آج تو بڑا گرم دن تھا، کیا خبریں ہیں آج بڑا گرم دن ہے جی، وزیر اعظم سندھ کے دورے پہ ہیں اور تھوڑی دیر پہلے وہ وہاں صحافیوں سے گفتگو بھی کر رہے تھے کراچی میں، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور یہ جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم کے دورہ سندھ کے مقاصد کیا ہیں، یہ اس کے رفاعی مقاصد زیادہ ہیں، سیاسی مقاصد زیادہ ہیں یا دونوں ہیں، یہ بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ وہاں برسر اقتدار جو پارٹی ہے اس کے لوگوں سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، صرف اپنے لوگوں کو مل کے واپس آ جائیں گے، کیا کریں گے، آپ سے پوچھیں گے مظہر برلاس صاحب۔ پھر دوسری جانب وزیر اعظم تو وہاں سندھ میں کچھ نئے ولولے کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ادھر مرکز میں ان کے اہم اتحادی اختر مینگل نے جھٹکا کرا دیا ہے، انہوں نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین اور یار محمد رند نے جس معاہدے پر دستخط کیے تھے اس میں لکھا گیا تھا بڑے واضح انداز میں کہ لاپتہ افراد اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر لیٹر آف سپرٹ سے عمل کیا جائے گا، لیکن اس پر بالکل عمل نہیں ہوا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ مطالبات غیر آئینی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر آج ایک بڑا ٹی وی کی دنیا کے لیے ایک تکلیف کا دن ہے، ٹی وی کی دنیا کے ایک بہت بڑے لیجنڈ جناب طارق عزیز ہم سے بچھڑ گئے، ان کا بھی ذکر کریں گے۔ پھر لداخ میں چینیوں نے بھارتیوں کی ٹھیک ٹھاک چترول کی ہے، جس پر مودی چیخ اٹھے ہیں، کہتے ہیں انڈیا امن چاہتا ہے لیکن اشتعال دلایا گیا تو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا کر سکتے ہیں اور کتنا چیخ سکتے ہیں۔ پھر ناظرین، آج سانحہ ماڈل ٹاؤن کی برسی ہے، وہی ماڈل ٹاؤن جہاں بچوں اور خواتین کو رکاوٹیں ہٹانے کے نام پر بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا۔ متاثرین سانحہ ماڈل ٹاؤن کو انصاف ملا ہے؟ نہیں ملا، نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا؟ مل گیا ہے تو کہاں تک پہنچا ہے؟ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح رکاوٹیں ہٹانے کے نام پہ 14 لوگوں کو مارا گیا، کیا وہ ایک علامت بن گئی اور اس کے بعد ملک میں ہر جگہ سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں؟ پھر ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس وقت جب آپ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو 1,54,593 افراد پاکستان میں کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور 2,975 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 58,437 لوگ صحتیاب ہو چکے ہیں۔ دنیا میں 82,98,473 افراد اس وقت تک بیمار ہیں۔ اس صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن مظہر برلاس صاحب سب سے پہلے وزیر اعظم کا دورہ سندھ، وزیر اعظم سندھ میں گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ صحافیوں سے گفتگو بھی کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کے دورہ سندھ کے اندر کی باتیں بتائیں، کیونکہ ہم تو آپ سے اندر کی باتیں جو ہے نا پوچھنے کے لیے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اوپر کی باتیں تو ہر جگہ پہ چینلوں پہ بھی چل رہی ہیں، اخباروں میں بھی چھپ رہی ہیں اور ویب سائٹوں پہ بھی چل رہی ہیں، یوٹیوب پہ بھی چل رہی ہیں، اندر کی بات بتائیے۔ اچھا، آج سندھ میں بڑی سرگرمی اس لیے بھی رہی کہ آج تو سندھ کا بجٹ بھی پیش ہوا۔ بجٹ تو خیر وہاں کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پیش کیا۔ جی، ہماری ایک روایت ہے، میں آج سوچ رہا تھا کہ عجیب و غریب روایت چل نکلی ہے کہ جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے وفاقی سطح پر یا صوبائی سطح پر، تو اپوزیشن کو سوائے شور شرابے کے اور کوئی چیز نہیں سوچتی، یعنی خاموشی سے بجٹ بھی نہیں سنتے۔ صحیح ہے، تو ایک تو اس روایت کو ختم ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، آپ اپنی باری پہ دلیل سے بات کریں، تقریر کریں، قائل کریں، اعتراض کریں، الزام لگائیں، جو بھی ہے، لیکن یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے۔ مراد علی شاہ کو بھی آج انہوں نے ڈسٹرب کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ وفاق میں ہو، کسی صوبے میں ہو، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے وفاق والا بدلہ لینے کی کوشش کی ہوگی شاید۔ ہوتا تو یہی ہے، نہیں نہ بھی ہو تو جب صدر کی تقریر ہوتی ہے اس وقت بھی لوگ یہی کرتے ہیں۔ ایسے ایسے ٹھیک ہے، ایسے دو ہی موقع ہوتے ہیں نا، یا بجٹ ہے یا صدر کی تقریر۔ جی ہاں، تو ہماری جو بھی اپوزیشن ہو وہ یہی شور و غوغا کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کل گئے تھے، رات کا کھانا انہوں نے عقیق کریم ڈیڈی صاحب کے ہاں کھایا، جی جی، اور اس کا مطلب ہے انہوں نے بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کی۔ تو وہ کاروباری جو معاملات ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں، اور کراچی کے تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ بھی انہوں نے سنے،
کراچی بزنس ہب ہے، ظاہر ہے وہاں سے معاملہ ٹھیک ہوگا تو کام صحیح ہوگا۔ اور پھر ان کی جناب سندھ میں جو اتحادی ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن سے بھی، اس کا مطلب کراچی پر خصوصی فوکس ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جی ڈی اے والوں سے بھی ملاقات کی، اپنی جو کور ٹیم ہے اس سے بھی ملاقات کی، اور یہ غالباً پہلا موقع ہے کہ وزیر اعظم نے کراچی میں صحافیوں سے بات چیت کی، ورنہ عام طور پر وہ اسلام آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہیں یا لاہور میں۔ صحیح ہے۔ اور آج ایک اینکر کو بھی ملاقات الگ سے کی گئی، پھر جو مہر خاندان ہے ان کے علی گوہر مہر سے بھی الگ ملاقات ہوئی، اور اس مرتبہ وزیر اعظم کراچی سے واپس نہیں آ رہے، وہ لاڑکانہ بھی گئے، اور لاڑکانہ کے جو ترقیاتی کام ہے اس کا بھی انہوں نے خاص طور پر تذکرہ کیا، اور سننے میں آ رہا تھا کہ وہ کوئی پیکج اناؤنس کریں گے، ممکن ہے کر دیا ہو، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ایک ملاقات انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی سے بھی کی ہے۔ اچھا، یہ بڑی الارمنگ ہے کہ صوبے کے چیف منسٹر سے تو ملاقات نہیں ہوئی، مگر صوبے میں جو چیف سیکرٹری اور آئی جی کام کر رہے ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم ایک جو صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے اس میں انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں کی۔ ادھر ہم کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم نے وفاق کو تھوڑا سا منتشر کر دیا ہے، باتیں تو انہوں نے کی ہیں 18ویں ترمیم پر، اور صحیح بات ہے، انہوں نے کہا کہ جب تک نچلی سطح تک اختیارات نہیں جاتے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے۔ مگر ہوا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات سلب کر لیے وزرائے اعلیٰ نے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے نیچے اختیار نہیں جانے دیے، سندھ کے وزیر اعلیٰ نے نیچے اختیار نہیں جانے دیے، اختیارات تو جانے چاہیے تھے ضلع اور تحصیل اور یونین کونسل لیول تک، جو وہاں نہیں پہنچ سکے، یعنی اس اچھا اب آپ میری بات کو مائنڈ کریں گے، فرمائیے۔ میں مشرف کا نام لوں گا تو آپ کو نہیں، آپ برا بات لگے کریں، گا۔ آپ بات کریں، پھر ظاہر ہے آپ ہم اپنے دیکھیں، حصے کی بات پھر کر لیں گے۔ پرویز مشرف کے دور میں جو نظام متعارف کرایا گیا تھا ناظمین کا، جی جی، جتنے ترقیاتی کام بلدیاتی حوالے سے اس دور میں ہوئے شاید کسی دور میں نہیں ہوئے، ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ جو سرگودا کا بجٹ تھا وہ سرگودا کے ناظم صاحب استعمال کرتے تھے بالکل ٹھیک ہے۔ اور سرگودا پہ کرتے تھے، جو بلوال کا ناظم تھا اس نے اپنی تحصیل پہ خرچ کیا، درست ہے۔ جو یونین کونسلیں بنی جس یو سی کے ناظم کے پاس بھی فنڈز جاتے تھے، درست ہے، ترقیاتی کام بہت زیادہ ہوا تھا اس دور میں، اور اس دور میں ان کو تنخواہیں بھی ملتی تھیں۔ کوئی شک نہیں، گلی محلے کی سطح تک۔ اب وہ جو بجٹ تھا پورے پنجاب میں تقسیم ہو گیا، صحیح ہے۔ مگر جب ہماری نام نہاد جمہوری حکومتیں آئیں تو ہمارا بجٹ مظفر گڑھ کا، ملتان کا، سرگودا کا، خوشاب کا، چلیں یہ تو یہ سارا کاٹ کے لاہور دے آپ کی دیا بات گیا۔ بڑی خوبصورت ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بات کاٹنا پڑے گی، میں مگر آپ برا نہ منائیں، کاٹے جی کاٹے، کیونکہ وہ مجھے کہہ دیا گیا 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس لیے پھر ظاہر ہے میں نے اگلے وہ اختر مینگل جو ہے، یہ وزیر اعظم کو پتہ تھا، وہ کچھ نئے دوستوں سے ملا رہے ہیں، ان کو مضبوط کر رہے ہیں کہ یہ اختر مینگل جھٹکا کرانے والے ہیں، کیونکہ اختر مینگل نے اشارہ تو کیا تھا پہلے کچھ دن۔ نئے دوستوں سے نہیں مل رہے، میرا خیال ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑی نرم پالیسی اختیار کی ہے انہوں نے، حالانکہ بلاول بھٹو زرداری نے کل جارحانہ تقریر کی تھی، لیکن وزیر اعظم نے آج بالکل اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ نرمی اختیار کی ہے۔ اچھا جی، اندر کے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کب مخالفت کی ہے پی ٹی آئی کی کسی بل کی، پی ٹی آئی کو تو ہر جگہ سپورٹ کیا پیپلز پارٹی نے۔ میں نے پوچھا کسی سے، میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بھائی جب چیئرمین سینٹ جا رہا تھا تو کس نے بچایا تھا؟ پیپلز پارٹی نے نون لیگ نے تو نہیں بچایا نا۔ بالکل نہیں۔
جہاں کہیں بھی حکومت کو مسئلہ پیش آتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، پیپلز پارٹی اس کی لیکن پیپلز پارٹی اتنا ساتھ دیتی ہے تو آپ وہاں سندھ میں جا کے، کراچی میں جا کے آپ وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ملتے نہیں ہیں. چلیں جی، یہ آپ کا نرم گوشہ خالی تو ہو گیا علامتی طور پہ، وزیر اعلیٰ کو لفٹ نہیں کراتے، باقی لوگوں کو. اس میں دیکھیں آج یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، وزیر اعلیٰ کی بھی ہوتی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ آج بجٹ میں پہلے کیبنٹ میٹنگ میں تھے، انہوں نے سندھ کا بجٹ منظور کروایا، پھر انہوں نے بجٹ خود پیش کرنا تھا. وزیر خزانہ بھی تو حضور خود ہے نا، جی ظاہر ہے، مراد علی شاہ صاحب. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، جیسے وزیر اعظم وزیر صحت ہے، ایسے ہی ہے. اچھا، وہ یہ اختر مینگل نے جو گلہ کیا ہے لاپتہ افراد والا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل کوئی بندہ نہیں، انہوں نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے، اس پہ عمل نہیں کیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل جو ایکشن پلان ہے اس کے اوپر بڑا زبردست انداز میں عمل ہوگا، اس پہ بھی نہیں ہو رہا. دیکھیے علی رضا صاحب، اختر جان کا گلہ جائز ہے، اس لیے یار یہ نہ سمجھنا کہ ہم اس کو اختر جان اس کو پیار سے بلوچستان میں کہتے ہیں لوگ. جی، بلوچستان کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ان کا نام ہی اختر جان ہے. اختر مینگل ویسے ان کا نام ہے، لیکن ہم اختر جان. جی ہاں، اختر جان سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے تو نہیں ہوئے. اس نے تو وزارت بھی نہیں مانگی، ایسے انہوں نے کوشش بھی کی، اس نے وزارت سے انکار کیا، لیکن اس نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. یہ مطالبے ہیں، صحیح ہے، لکھے ہوئے ہیں، پورے کریں. وہ پورے کرنے میں حکومت ناکام بالکل. ہوئی جی، ہے. اختر جان سے کیوں نہیں وعدے پورے کیے گئے اور ان کا گلہ جو ہے کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک غلط ہے، اس کا جائزہ لیں گے. بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے اختر مینگل صاحب کی بات ہو رہی تھی، جن کی وجہ سے آج شاید جن کی جدائی کا صدمہ ہے، وہ آج حکومت سے علیحدہ ہو گئے ہیں. انہوں نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ وہ ناراض ہوئے تھے اور منا لیے گئے تھے، لیکن آج انہوں نے جو ایک بات کی مظہر برلاس صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں انصاف ملتا نہیں ہے، بکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں بڑی مشکل سے صورتحال پیدا ہوتی ہے. انہوں نے ایک لڑکی کا جو ہے بتایا کہ ایک لڑکی 4 سال اپنے لاپتہ بھائی کی تلاش میں مارے پھرتی رہی بازیابی کے لیے، وہ نہیں ہوا. آخر کار اس نے جنگ ہار دی ہے، 2 دن پہلے خودکشی کر لی ہے. اختر مینگل سوال اٹھاتے ہیں کہ اس خودکشی کا مقدمہ FIR کس کے خلاف ہونی چاہیے؟ ریاست ذمہ دار ہے جی، اس کی سیدھی سی بات ہے. ملک ذمہ دار ہے، حکومت ذمہ دار ہے. اور ہمیں لاپتہ افراد کے بارے میں جو وعدے کیے تھے حکومت نے وہ پورے کرنے چاہیے اور ان کا بتانا چاہیے. اس لیے کہ اگر کسی کو کسی جرم میں پکڑا ہے تو اس کے ورثہ کو بتائیں، تسلی ہو جائے نا، جناب کدھر ہے والا بندہ ہمارا، یہ فلاں جیل میں ہے، اس جرم میں ہے. ایسے ہی اور اس سے نفرتیں بھی کم ہوں گی. بالکل صحیح ہے. دیکھیے یہ گھروں میں جس گھر کا چراغ بجھتا ہے نا کوئی بھی، تو وہاں نفرت کا لاوا جو ہے وہ جنم لیتا ہے. ایسے ہی بالکل صحیح. تو ہمیں نفرتوں سے بچنا چاہیے. نفرتوں سے بچنا چاہیے. مظہر برلاس صاحب، پھر قطع کلامی موافق شخصیت، اسی طرح کے، یہ تو ایک اور طرح کا واقعہ ہے، لیکن ایک اور طرح کا واقعہ لاہور میں ہوا اور ماڈل ٹاؤن کا سانحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور رکاوٹیں ہٹانے کے نام سے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا بچوں کو، بچیوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو. لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. آج اس کی اتفاق سے بدقسمتی سے برسی ہے. اور پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات نور اللہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. نور اللہ صدیقی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ سر. نور اللہ صدیقی صاحب، آپ تو حکومت کے اتحادی تھے، اب تو مجھے نہیں پتہ ہیں یا نہیں ہے تو آپ بتائیں گے. اور آپ کزن تھے، آپ کنٹینرز پہ اکٹھے نظر آتے تھے، ماشاءاللہ بڑی تحریک تھی، اکٹھا مل جل کے چلے تھے باری باری. تو کیا آپ کو تو یقیناً انصاف مل گیا ہوگا نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کزن کی حکومت میں انصاف نہ ملے ممکن نہیں ہے. جی، یہ جو آپ نے سر اتحادی والی بات کی ہے نا، یہ تو تہمت ہے ہم پر. ہم تو کبھی بھی اتحادی نہیں رہے، تو اللہ کرے اس تہمت سے ہماری جان چھوٹ جائے. چلے کزن تو رہے ہیں نا، اس کے تو آپ تردید نہیں کر سکتے. اچھا صدیقی صاحب جی ایک سوال ذرا سن لیجئے تاکہ اکٹھا جواب آ جائے. جی گزارش یہ ہے کہ یہ مقدمہ سب کے سامنے ہے، جو
وحشت کا مظاہرہ ہوا، دہشت کا مظاہرہ ہوا، وہ سب آنکھوں نے دیکھا، ویڈیو ثبوت بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور ان افسران کے نام بھی ہیں جو بھی اس میں ملوث تھے، اور وہ جو سیاسی شخصیات ہیں وہ بھی یہیں پھر رہی ہیں۔ تو یہ مقدمہ کہاں تک پہنچا؟ آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ کیا مقدمہ لڑ نہیں رہی؟ اور وہ صاحب بیچارے کیا کہتے ہوں گے؟ اور ہم جیسے لوگ بھی پریشان ہیں کہ یار اتنی قتل و غارت ہوئی، جنگل کا سا قانون تھا، تو وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جی مظہر اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ آپ ہمیشہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کا آپ نے ساتھ دیا ہے، اور ہمیشہ اس حوالے سے اپنی جو ایک جرأتمندانہ آواز ہے وہ آپ نے اٹھائی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ آپ ہمارے جو بھی برسی ہوتی تھی، جو بھی تجدیدی ریفرنس ہوتے تھے، آپ نے ہمیشہ اس میں شرکت کی۔ ہم آپ کو بہت بہت اس پر مبارکباد بھی کرتے ہیں، اور بڑا دل بھی خوش ہوتا ہے جب کوئی بے لوث ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور مظلوموں کی بات کرتے ہیں۔ آپ انہی خوش قسمت اور ہمارے اچھے قلم نویسوں اور اچھے اینکرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو مظلوموں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پہلی تو سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے، اپوزیشن رہنما تھے، تو وہ آیا کرتے تھے منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ میں، اور شہدائے ماڈل ٹاؤن کے ورثاء سے ملتے بھی تھے، اور وہ بڑے اپنے جیسے ان کا ایک مخصوص انداز ہے، بڑے اعتماد اور بڑے یقین کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ یہ کیس 1 مہینے سے زیادہ چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس قتل عام کو میڈیا کے ذریعے براہ راست دیکھا گیا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ نے اقتدار دیا تو اس کا انصاف دلوائیں گے، ہم جو بھی ظالم ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو ہم جیلوں میں پھینکیں گے۔ تو اب بڑے دکھی دل کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آج 17 جون تھا، پوری تحریک انصاف میں سے کسی ایک شخص نے بھی ایک ٹویٹ نہیں کیا، ایک چھوٹا سا بیان نہیں دیا، کوئی ایک ٹکر نہیں چلا، کوئی اظہار ہمدردی کے طور پر۔ ان کے پاس شاید ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف پر غور کرنے کے لیے وقت بھی نہیں، اور شاید ہمدردی کے لیے ان کے پاس الفاظ بھی نہیں رہے۔ ہمیں آج 2-3 دکھ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے، ہمارے جان سے عزیز کارکنان اور ہماری بہنیں وہ شہید ہوئی، اور 6 سال کے بعد بھی ان کو انصاف نہیں ملا۔ دوسرا دکھ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اقتدار میں آ کر اس کا انصاف دلوائیں گے، اب ان کے پاس الفاظ بھی نہیں ہے ہمدردی کے لیے۔ اور مدر صاحب، اس پاکستان کے 3 طاقتور ترین لوگوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف کی یقین دہانی دلائی تھی، اور کمٹمنٹ وہ پوری نہیں ہو سکی۔ آرمی چیف، سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب نے یقین دلایا تھا کہ ایف آئی آر بھی انہوں نے درج کروائی تھی، ورنہ تمہاری تو ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی تھی، اور ایف آئی آر درج کروانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو انصاف ملے گا۔ تو انہوں نے جتنے پر یقین اور پر اعتماد لہجے سے کہا تھا، ہماری ڈھارس بن گئی تھی۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے طاقتور شخص چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے بسما کو لاہور ڈسٹرکٹ میں اپنے دفتر کے اندر بلا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ آپ تعلیم کے حوالے سے اپنی ماں کا خواب پورا کریں، انصاف آپ کو میں دوں گا۔ اور اس کے بعد 0 رزلٹ۔ پھر پاکستان کا ایک طاقتور ترین شخص عمران خان صاحب، جو اہم ترین بھی ہیں، طاقتور ترین بھی ہیں، انہوں نے بھی کمٹمنٹ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی کروائیں، اور بعد میں بھی ہمیں محسوس ہوا کہ وہ انصاف کے حوالے سے کوئی دقیقہ پروفداشت نہیں کریں گے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ انصاف کے حوالے سے آج سے 6 سال قبل ہم جس جگہ پر کھڑے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ انصاف کا عمل شروع ہوتا ہے غیر جانبدار تفتیش سے۔ تو آپ سن کر حیران بھی ہوں گے، اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ آج کے دن تک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی غیر جانبدار تفتیش کا آغاز ہی نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے غیر جانبدار جے آئی ٹی بنانے کا ہمارا جو ہے مطالبہ مانا تھا، اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے روبرو دسمبر 2019 میں بنائی گئی جے آئی ٹی، جس کے اے ڈی خواجہ صاحب سربراہ بنے۔ اے ڈی خواجہ صاحب، یہ جے آئی ٹی اس حوالے سے کریڈیبل ہے کہ قاتلوں نے بھی اس پر اعتماد کیا تھا۔ نواز شریف نے بیان قلم بند کروایا، شہباز شریف نے قلم بند کروایا، ہم نے پورا کوآپریٹ کیا، رانا ثناء اللہ نے، سابق آئی جی مشتاق سکھیرا نے، راشد لنگڑیال صاحب، جتنے بھی ملزم تھے سب نے اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان قلمبند کروایا۔ 90% کام مکمل ہو چکا تھا، جسٹ رپورٹ کمپائل کرنی تھی، کلریکل کام باقی تھا کہ اس کو اسٹے آرڈر کر دیا گیا، اور 5-6 مہینے ہو گئے ہیں اسٹے آرڈر ہے، نہ ہماری کوئی اپیل سن رہا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کیس کو شاید ہم لڑ نہیں رہے، ہم دیکھیں کہ ہماری تحریک، ہماری کوئی شوگر ملیں نہیں ہے، ہماری تحریک میں کوئی جاگیردار نہیں ہے، ہمارے کارخانے نہیں ہیں،
ہمارے ورکرز ہیں جو آپس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ڈونیشنز کے ذریعے یہ سارا نظام چلتا ہے. ہم کروڑوں روپے کی فیسیں دے چکے ہیں. ایک چیمبر سے بات کرتے ہیں، پھر دوسرے چیمبر سے، پہلے تو کوئی کیس لینے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر منن ترلا کر کے جب ہم لیتے ہیں تو پھر کوئی پرابلم آتے ہیں، کوئی بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں. کروڑوں روپیہ فیسیں دے چکے ہیں. کیس پہلے دن جہاں تھا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں سن رہا، اور ریاست مدینہ والے بھی بات نہیں سن رہے. نور اللہ صاحب آپ نے بڑی تفصیلی بات کی، آپ نے ایک حیران کن بات یہ بھی کر دی، لوگوں کو کافی حد تک پتہ تھا لیکن اعادہ ہو گیا اس بات کا، کہ اس کیس میں جس کے اوپر آرمی چیف نے ایکشن لیا، جس پہ چیف جسٹس نے ایکشن لیا، جس پہ ملک کا موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ پوری طرح باخبر ہے، اور اس کے باوجود انصاف نہیں ملا، تو یہ پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر آپ نے ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگا دیا ہے. بالکل بالکل درست بات ہے. نہیں تو ابھی پھر کورٹ والے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے وکلا جاتے ہیں تو سپریم کورٹ والے کیا کہتے ہیں جی اسٹے آرڈر پہ؟ سر مطلب بھائی ایسے ہے کہ جب لارجر بینچ کے سامنے ہم نئی جی آئی ٹی کا حق لینے کے لیے غیر جانبدار تفتیش کے لیے گئے تھے، تو اس وقت لارجر بینچ نے جی آئی ٹی کا فیصلہ ہونے کے بعد کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا دیرینہ مطالبہ جو تھا وہ پورا ہو گیا، اب آپ نے احتجاج کرنے کی بجائے قانونی فورمز کے اوپر اپنا قانونی کردار ادا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کمٹمنٹ دی کہ اتنا بڑا فورم جو توقع رکھ رہا ہے ہم پر کہ ہم احتجاج کی بجائے انصاف کے لیے قانونی عمل کا حصہ بنیں گے، تو ہم اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے. اور آج کے دن تک ڈاکٹر صاحب اور پوری تحریک اس کمٹمنٹ کو آنر کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف سے جو کمٹمنٹ تھی وہ آنر نہیں ہوئی. ہمارے ایسا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ اگر آپ ایک کیس پر 50 سال تاریخیں لینا چاہیں تو یہ سہولت دستیاب ہے. اچھا ایک سوال ذرا آ گیا ذہن میں، وہ اس کا جواب دے دیجئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ججز اس کیس کو سیاست کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن جو یہاں پر 14 لوگ میڈیا کے سامنے، کیمرے کی آنکھ کے سامنے قتل کیے گئے، وہ تو سیاسی نہیں تھے، وہ تو پاکستان کے شہری تھے. آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہمارے قاتل نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، فلاں ہم کہتے ہیں. اور اگر تفتیش کے ادارے، قانون کے ادارے ایسا نہیں سمجھتے تو وہ بتا دیں بھی کون قاتل ہیں. پھر آخر قتل تو ہوئے ہیں نا. ہمیں یہ کہہ دیں کہ آپ جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں، یا یہ سچے ہیں یا یہ جھوٹے ہیں. کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے نا، کوئی فیصلہ تو ہو، پتا تو چلے یہ 14 لوگ کدھر نے مارے ہیں. ہم نے دیکھیں جو پنجاب حکومت تھی، شہباز حکومت تھی، اس نے ایف آئی آر درج کروائی تھی کہ عوامی تحریک کے 42 کارکنوں نے اپنے ہی 14 کارکنوں کو قتل کر دیا. اپنے اس موقف کو پولیس آج کے دن تک کسی فورم پر ثابت نہیں کر سکی. یہ واحد سانحہ ہے جس کے اندر کوئی ایک پولیس والا زخمی نہیں ہوا. کسی میڈیا کے کیمرے نے عوامی تحریک کے کارکن کے ہاتھ میں بندوق، کوئی اسلحہ پکڑا ہوا نہیں دکھایا. یک طرفہ حملہ تھا، یک طرفہ قتل عام تھا. تو وہ کس نے کیا؟ کوئی ہمیں بتا دے نا. نہیں بلکہ وہ تو اگر ویڈیوز دیکھی جائیں تو وہ تو جو قتل کرنے والے لوگ ہیں وہ تو مقتول جو ہیں ان کو اس وقت کہہ رہے تھے، مختلف ہستیوں کے نام لے رہے تھے کہ فلاں کو بلا لیں، فلاں کو بلا لیں، چونکہ وہ لوگ درود شریف پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے تو ایک صفاقانہ کام بھی کیا نا. ایسے جی مظہر باللہ صاحب، یہ بڑی واقعی تکلیف دہ صورتحال تھی. جناب نور اللہ صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے جس کا ازالہ کر رہے تھے. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اس پہ. ناظرین ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہمارے ساتھ تھے. آگے بڑھتے ہیں. آج افسوسناک واقعہ ہوا. طارق عزیز، ایک اہم لیجنڈ، پاکستان ٹیلی ویژن کے لاہور اسٹیشن کی شروعات کرنے والے، اور پھر اس کے بعد طارق عزیز شو تک پہنچنے والے. نیلام گھر سے ایک لمبا سفر ہے، اور پی ٹی وی کو
اور ٹی وی کی سکرین کو اپنے خوبصورت جملوں سے، اپنی خوبصورت آواز سے سجانے والی شخصیت آج ہم سے بچھڑ گئی، مظہر اللہ صاحب۔ اچھا جناب، طارق عزیز کی شخصیت بڑی ہمہ جہت تھی۔ کہاں سے شروع کیا جائے پتہ نہیں چلتا۔ طارق عزیز کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں۔ ساہیوال میں وہ پڑھے اور اس کے بعد وہ ریڈیو سے بھی منسلک رہے۔ درست ہے۔ پھر جب 1964 میں پی ٹی وی شروع ہوا تو وہ پہلے نیوز کاسٹر تھے۔ فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا، شاعری بھی کی، ہمزاد کا دکھ ان کی کتاب ہے، اداکاری بھی کی۔ اداکاری بھی۔ اچھا ایک اور بات میں بتاتا جاؤں کہ پیپلز پارٹی جب بنی شروع ہوئی تو طارق عزیز پیپلز پارٹی میں تھے، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرتے تھے، مگر چونکہ طارق عزیز جاگیردار نہیں تھے، بڑے سرمایہ دار نہیں تھے، تو ان کی تقریروں سے لوگ جیلس ہو گئے اور ان کے آگے پھر رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی۔ پیپلز پارٹی سے ان کی وابستگی رہی، درست ہے۔ مگر وہ رکاوٹوں کا شکار ہوئے۔ پیپلز پارٹی ہی کے دور میں انہوں نے نیلام گھر شروع کیا۔ یس۔ پھر جناب زندگی کے آخر تک وہ یہ طارق عزیز شو کے نام سے طارق عزیز کرتے شو رہے۔ ہو گیا، پھر بزم طارق عزیز ہو گیا، اور بزم طارق عزیز ہو گیا۔ اچھا ضیاء الحق دور میں مارشاء اللہ کے خلاف بھی جدوجہد میں رہے، یہ بھی ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ اچھا پھر وہ 97 میں مسلم لیگ نون سے منتخب ہو کر آئے، قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ قومی اسمبلی کے رکن بنے اور پھر کیا ہوا کہ پھر جو نون لیگ نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ والا، اس میں ان کا نام آ گیا ایسے ہی۔ اور انہیں نااہل ایک طرح سے کالعدم قرار دے دیا، نااہل قرار دے دیا۔ ایسے اچھا جو وہ اسمبلی میں رہے تو وہاں بھی انہیں سیاستدان برداشت نہیں کرتے کسی کو، عام آدمی کو۔ یہ بات میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی سیاستدان عام آدمی کو برداشت نہیں کرتے۔ حالانکہ عام آدمی کی نمائندگی کا دعویٰ لے کے پہنچتے ہیں، عام آدمی کو بطور پروڈکٹ سے طارق کرتے ہیں، اس عزیز کی غربت صاحب کو، جب اس کی مجبوریوں کو۔ سپیچ کرتے تھے نا تو ایک دو مرتبہ سپیکر نے ڈانٹ دیا، بیٹھ جاؤ، یہ کوئی نیلام گھر نہیں ہے، قوم کے دکھ درد تم ادھر بیان کر کیا کرو۔ ہاں یہ نہیں ہے یہ تو نون لیگ کے سپیکر نے جی یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے، یہاں بڑے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو ادھر عوامی مسئلے لے کر آ گئے۔ خیر پھر وہ ان کی بیوی بھی رہی ہیں میں نے، محترمہ ہاجرہ طارق، 2002 میں۔ طارق عزیز پنجابی کے شاعر تھے، اردو کے شاعر تھے، بڑے زبردست، بہت اعلیٰ ڈیبیٹر تھے، حافظہ ان کا بہت تھا، اور اتنا طویل ترین پروگرام پاکستان میں کسی نے نہیں کیا۔ 40 سال پروگرام کرنا بہت بڑی بات ہے۔ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جناب۔ تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 82 سال کی عمر میں وہ اس جہان سے گئے، ہر ایک نے جانا ہے، لیکن طویل عمر انہوں نے گزاری ہے، بڑی بھرپور، بڑی، اور ایسی عمر جس نے پاکستانی معاشرے پہ انہوں نے اپنے اثرات چھوڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے جی، جس طرح ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں نا پروگرام کے شروع میں، طارق عزیز صاحب پروگرام کے اینڈ پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، اور یہ ایک ان کی حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ اور شروع میں وہ رب کریم کا ذکر کرتے تھے، اور پھر یہ ان کا جملہ بڑا مشہور تھا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بلا شبہ انہوں نے چھوڑی ہیں، ظاہر ہے اپنی ذات میں ایک انجمن تھے ایسے۔ اچھا جناب، یہ لداخ میں چینیوں نے بھارتیوں کے ساتھ کیا کیا؟ یار بھارتیوں کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، ساری دنیا کے۔ اچھا کل ہم نے بتایا تھا نا پہلے کہ 2 ان کے عام سپاہی اور 1 کرنل مرا ہے، تو وہ انڈیا تو یہی کہہ رہا تھا پہلے، لیکن یہ جب پورے جگ نے بتا دیا تو پھر کیا کرے۔ وہ جب وائس آف امریکہ، CNN اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے سب انٹرنیشنل میڈیا نے سب سیٹلائٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جناب ان کے تو 20 بندے مرے ہیں،
اور ایک کرنیل مرا ہے، ساتھ کوئی کیپٹن میجر بھی مر گئے ہیں، کچھ گرفتار اور 34 بندے گرفتار ہیں میجر سمیت۔ اچھا، ان کی ایک کوئی ویڈیو بھی آئی رونے والی، انڈین سنے وہ بچوں رو کی رہے طرح روتے ہیں، بڑا ایسا روتے ہیں۔ بڑے دکھی دل سے روتے اچھا، یہ بات ہے کہ یہ پنگا کیوں لیا، یہ ایک سوال ہے، یہ پنگا پتہ کیوں لیا؟ کیوں لیا؟ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پنگا کیوں لیا۔ پہلے ڈرا ہوا تھا انڈیا، بھائی 2 دن تک ان کی میٹنگیں رہی دلی میں، تو میٹنگوں میں یہ طے پایا کہ یہ جو علاقہ ہے برفانی، اس میں جو کھانے پینے کا سامان ہے اور ضرورت استعمال کی چیزیں ہیں، یہ تو جون، جولائی اور اگست میں ہی پہنچ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں پہنچ سکتی۔ اگر اس مرتبہ نہ پہنچی تو سیاچن بھی خالی کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ ڈمپنگ جو کرتے ہیں نا، سارے سال کا راشن انہی 3 مہینوں میں کرتے ہیں، اب وہ چین والوں نے رستے کاٹ دیے ہیں، صحیح ہے، یہ نہ سیاچن میں کچھ دے سکتے ہیں چیز، نہ کسی اور جگہ، وہ پہاڑی علاقوں میں برفیں پڑی ہوئی ہیں، ادھر تو یہ پہنچا نہیں سکتے، صحیح ہے، وہ سڑکیں ان سے چھین لی انہوں نے، ہیلی یہ استعمال نہیں کر سکتے، انہوں نے ایئر بیس اپنا بنایا ہوا چین والوں نے وہاں، تو چین والوں نے تو بھائی ان کی سمجھ لے کھلڑی اتار دی، ادھر نیپال والے بھی مارتے ہیں۔ اچھا، بنگلہ دیش والوں نے یہ دیکھیں، ایک تو نیپال والوں نے نیا نقشہ منظور کیا نا، ان کی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے، کوئی مخالف ووٹ نہیں آیا، صحیح ہے، کوئی ووٹ مخالف نہیں آیا۔ ایک نمبر 2، بنگلہ دیش والے جو ہیں نوجوان بڑے سرگرم ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں نا جی 2 قومی نظریہ، جی وہ اندرا نے کہا تھا میں نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا، نہیں ڈبویا۔ بنگلہ دیش کا آئین آج بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور پہلے جملے ہیں کہ بنگلہ دیش ایک اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد ہے، اور 2 قومی نظریے کی بنیاد میں سب سے زیادہ کردار تو بنگال کے سیاستدانوں کا ہے۔ اب بنگالیوں نے، بنگلہ دیش والوں نے نیا نقشہ جاری کرنے کا سوچ لیا ہے، اس میں مغربی بنگال، جس میں کلکتہ بھی شامل ہے، صحیح ہے، اور آسام بھی شامل ہے، جو انڈیا کی ریاست ہے، درست ہے، اور اس کے علاوہ جناب والا بھوٹان بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، تو انڈیا کو تو ہر طرف سے آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کریں کیا، چلو پاکستان کے ساتھ کو ٹھوک ٹھک لگا لو یار، وہ جان تو چھوڑے، چونکہ راجیو گاندھی سمیت اپوزیشن رہنما اور انڈیا کے صحافی اور انڈیا کے عام لوگ اور مقبوضہ کشمیر کے سیاستدان، وہ جو کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ رہے، وہ بھی پوچھ رہے ہیں مودی جی کہاں غائب ہو گئے ہو، مودی کو کہاں دھو رہے سو ہیں گئے ٹکا ہو؟ کے، اسی لیے تو آج مودی نے بڑے غصے میں کہا ہے میں یہ اب کر مودی دوں گا، آج کل میں کیا وہ کر کر رہا دوں گا۔ ہے، یہ دیکھو دنیا کا عجیب و غریب آدمی گائے کا گوبر کھا رہا ہے، پتہ ہے آپ کو، کہتا ہے جی کرونا کا علاج ہے، جی کورونا کا علاج ہے، پیشاب تو گائے پہلے کا مدت سے پی گوبر رہے کھا تھے، رہا ہے۔ پیشاب تو پہلے پیتے تھے، وہ تو بڑا اس کو ریفائن کر کے آج کل کچھ اچھا جناب، ہمارا یہ ہوا، ہاں جی، ہم بھی تیار ہیں، اب انڈیا والے ڈر رہے ہیں کہ کہیں پاکستان اور چین کا کوئی دفاعی معاہدہ تو نہیں ہوا، چونکہ بنگلہ دیش کا اور چین کا تو ہو چکا ہے، نیپال اور چین کا بھی ہو چکا ہے، تو وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر چھیڑیں تو یہ دونوں افواج ہمارے اوپر پڑ جائیں، اور نیپال والے بھی پڑ جائیں اور بنگلہ دیش والے بھی۔ اس سلسلے میں کل ہمارے ایک میٹنگ ہوئی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں، جی بالکل، فوجی سربراہان گئے وہاں ٹھیک ہے، دورے پہ، وہاں بریفنگ دی جنرل فیض حمید نے، جی جی ٹھیک ہے، بالکل، یہ اپنے چکوالی جی جی بالکل بالکل، ٹھیک ہے، سربراہ ایسا ہے، لتفال کے رہنے والے، جی جی بالکل بالکل، اچھا انہوں نے بریفنگ دی، چکوالیوں کو بڑا فخر ہے ان کی وجہ سے ویسے، ہاں، وہ آج پھر کور کمانڈر میٹنگ میں بھی یہ باتیں ڈسکس ہوئیں، اس میں افغان عمل کا جائزہ لیا گیا، عمل جو ہے، اور مغربی سرحدوں کی صورتحال پہ بھی بات ہوئی، مقبوضہ کشمیر کی بھی بات ہوئی، صحیح ہے، کورونا بھی ڈسکس ہوا، پولیو بھی ڈسکس ہوا، اور چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں، اور یہ بھی ڈسکس ہوا کہ دشمن اگر یہ کرتا ہے تو ہم یہ کر لیں گے، صحیح ہے، اور یہ اصولی طور پر طے پایا کہ ہم بھارت کا جو ڈیزائن انہوں نے تیار کیا تھا نا، اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا، اب نتیجہ یہ ہے علی رضا الوی صاحب کہ اجیت کمار دوول نے جو ترتیب دیا تھا سارا نقشہ مہابھارت کا،
وہ تو ہو گیا غرق. الٹ پلٹ ہو گیا. تو اب دوول جو ہے وہ دھول چاٹ رہا ہے. ہاں ظاہر ہے. اور اس کی لڑائی ہوتی ہے روزانہ. وہ راوت بپن جو ہے جو سابق آرمی چیف ہے اس کو تو انہوں نے خاص عہدہ دیا ہوا ہے نا. وہ بپن راوت وہ جو آپ کو پتہ ہے ایسے تڑیاں لڑکا کے آ جاتا تھا, وہ ٹوپی بھی سیدھی نہیں ہوتی تھی. جی 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 جی. تو وہ بھی لڑ رہا ہے کہ بھائی دوول صاحب آپ نے ہمیں کس آگ میں جھونک دیا, آپ تو یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے فلاں کہتے تھے, سارے ملک تو دشمن ہو گئے. اور اب انڈین آرمی کے افسران اور جو عام ان کے فوجی ہیں وہ بیچارے اس طرح رو رہے ہیں جیسے بچے نہیں روتے, بچوں کی طرح رو رہے ہیں ایسے. اور وہ رونے والی ویڈیو بھی جاری کر دی ہیں. سارے میدان میں آ گئے. چلے اچھا چینیوں نے ان کو بھائی بڑا وہ جو اب جو لواحقین ہیں ان کا شور آ گیا پیچھے. وہ کہتے ہیں ہمارے بچے کیوں مروا رہے ہو. ایسے ہی. اور جو گرفتار ہو کے چلے گئے ہیں ان کے گھروں میں تو اور رونا ڈلا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا. بالکل ایسے ہی, کوئی شک نہیں. تو چین والوں نے تو اپنا سکہ جما لیا, اپنی مہارت دکھا دی. پنگا انہوں نے اس لیے لیا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ ہم چینیوں کو ذرا پرے کر لیں اور اس رستے سے ہم سیاہ چین اور دوسری جگہوں پہ مختلف جو پوسٹیں ہیں نا وہاں ہم اپنا راشن ڈمپ کر لیں, چونکہ اگست کے بعد راشن گیا وہ نہیں ہو سکتا, اور اس کے بعد سیاہ چین بھی گیا, تو پاکستان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ آ جائے گا. ٹھیک, ہمارے پاس 1-2 منٹ رہ گئے. کورونا پہ بھی بات کرنی ہے. کورونا پہ آپ کو پتہ ہے 1.5 لاکھ سے کم اوپر چلا گیا ہے, اور یاسمین راشد کہتی ہیں کہ یہ جاہل عوام کی وجہ سے پھیلا. یار یاسمین راشد بھائی میں تو اچھا یہ تو کرونا کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے نا, بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ لوگوں کو بہت سمجھایا ہے, لوگ SOPs پر عمل نہیں کرتے. تو ہمارے شاعر تھے نا حبیب جالب صاحب, جی جی, وہ بھی کہا کرتے تھے جب اس وقت آبادی 10 کروڑ ہوگی پاکستان کی, تو وہ کہا کرتے تھے 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام, حالانکہ وہ عوامی شاعر تھے. تو وہ کہتے تھے یہ بیوقوفانہ فیصلہ کرتے ہیں. اب حکومت کہہ کے ان کو رہ گئی. لوگ روزانہ پریس کانفرنس سے, ہمارے میڈیا والے لوگ روزانہ پروگرام کرتے ہیں, او بھائی احتیاط کرو احتیاط کرو. انہوں نے احتیاط کی نہیں کی. بھائی وہ فوٹیجز نکالو, وہ جو انہوں نے شاپنگ سینٹروں میں حال کیا. ویسے یہ کہتے ہیں جی غریب ہیں, ایسے ہی پیسے پتہ نہیں کدھر سے آگے تھے ان کے پاس. بالکل درست ہے جی. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت جو ہے یا ریاست جو ہے یا حکومتی مشینری جو ہے وہ آپ کو رہنمائی فراہم کر سکتی ہے, آپ کو سمجھا سکتی ہے اور یہ بتا سکتی ہے کہ اتنی خطرناک چیزیں سے بچنا آپ نے, لیکن آپ کو ہاتھوں سے پکڑ کے گھروں میں قید کر کے تو نہیں روک سکتی. اور یہ آپ کو نہیں کہا جا سکتا کہ جناب آپ کو ہم نے ہی آ کے بچانا ہے. بچنا بہرحال آگے بھی آپ نے خود ہی ہے. ناظرین آج اتنے ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.